اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نہیں آنا تو جہاں احادیث میں مسیح اور مہدی کا ذکر ملتا ہے وہاں اتنی وضاحت سے عیسیٰ بن مریم کا کیوں نام لیا گیا ہے؟ جی آپ بتائیں گے؟ سب اس بارے میں صرف بات یہی ہے کہ جب دو چیزوں کے درمیان کامل مشابہت ہو یا مشابہت انتہا کو پہنچ جائے تو بعض اوقات اس ایک پہلی چیز کا نام دوسری چیز کو دے دیا جاتا ہے، جیسا کہ اور یہ عام محاورے کا، زبان کے محاورے کا ایک عام طریق ہے۔ جیسے اگر کوئی بہت زیادہ سخی ہو تو اسے حاتم طائی کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح کیونکہ حاتم طائی ایک بڑے سخی مشہور انسان گزرے، تو اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کا جو مقصد تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر مشابہت رکھتا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احادیث میں اس آنے والے کو مسیح ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم یا مسیح کا نام دیا ہے، کیونکہ دونوں وجودوں کے کام میں، دونوں وجودوں کے جو مقصد تھا ان کی آمد کا، اس میں کامل مشابہت تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضمن میں ایک حوالہ حضور کا جو بڑا اہمیت کا عمل ہے وہ میں ناظرین کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے، گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے ہیں یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں۔ یوں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا، اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احقر خادمین میں سے ہے جو کہ سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادمین میں سے تھے، اور حضرت موسیٰ کے 1400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تجدید کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احقر خادمین میں سے ہیں، اور آپ کے دین کی تجدید کے لیے آپ کی طرف سے حکم پا کر 1400 سال بعد اسی مدت کے بعد آپ بھی مبعوث ہوئے اور آپ نے اسلام کی تجدید کا مقدس فریضہ سر انجام دیا۔ جی بہت شکریہ مومن زاہد صاحب، یہ تھا ہمارے سفیر الرحمان صاحب کے سوال کا جواب۔